اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کل ہم نے شاد عظیم آبادی کی پہلی غزل پڑھی ہے، آج ہم اس کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کو خواہشات اور تمناؤں آرزو میں الجھایا گیا ہے، یعنی یہاں جس طرح ایک بچے کو کھلونے دے کر محض اس کو بہلانے کے لیے اس کو کھلونا دیا جاتا ہے۔ بیٹا، جب ہم گھر میں بھی دیکھتے ہیں، جب کوئی ماں ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے، اس کا بچہ یہاں سے رونا لگاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، کھلونا اٹھاتی ہے اور اس کو دیتی ہے، کہتی ہے چلو بیٹا اس سے کھیلو۔ اسی طرح ایک انسان جو ہے، جس طرح بچے کو کھلونے دے کر اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح انسان کو اس دنیا میں خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے سبھی خواہشیں تو پوری نہیں ہو سکتی ہے، سبھی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتے ہیں، بس خواہشات پوری ہونے کے دھوکے میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے چلو آج یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، کل یہ پوری ہو جائے گی، میں اس کو کل پوری کروں گا، لیکن اسی طرح اسی فریب میں، اسی دھوکے میں انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے، یہ تو پتہ ہے کہ ان خواہشات سے کھیلتے کھیلتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے خواہشات پوری نہیں ہوگی۔ بس بچوں کی طرح، جس طرح بچوں کو کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو خواہشات اور تمناؤں میں الجھایا گیا ہے، وہ الجھ کر رہ گیا ہے انہی خواہشات اور تمناؤں میں، تو اور انہی سے وہ اپنا دل بہلاتا رہتا ہے۔ حالانکہ انسان کی جو یہ خواہشیں ہیں اور یہ جو آرزویں ہیں، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ساری کی ساری پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پتہ ہو کر بھی انسان کو اس دھوکے میں رہتا ہے کہ چلو اس دھوکے میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن یہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہوں اس کوچے کے ہر ذرت سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں ہوں اس کوچہ، اس شعر میں شاعر اس کوچے سے اس شعر کو مشابہ کیا گیا ہے جس میں عرصے دراز سے انسانوں کا آنا جانا ہے، یعنی اس دنیا سے۔ شاعر فرماتے ہیں میں اس دنیا دنیا کی گلی سے ذرے ذرے سے واقف ہوں، اپنے محبوب کی گلی کی ذرے ذرے سے واقف ہوں، کیونکہ میں اس گلی سے بہت عرصے سے گزرتا آ رہا ہوں، میں اس گلی میں بہت مدتوں سے آیا گیا ہوں۔ حالانکہ یہ اصل میں شاعر نے اس کو یہ جو انسانوں کا اس دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اس سے تشبیہ دے کہ یہ جو گلی ہے، یہ جو دنیا کی گلی ہے، یہاں تو انسان صدیوں سے آتا جا رہا ہے۔ دل مضطر سے پوچھ اے رون کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ شاعر فرماتے مضطر یعنی بے چین دل، شاعر فرماتے ہیں اپنے اس بے چین دل سے، شاعر رون کے بزم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں رون کے بزم، بیٹا بزم مینز محفل، رون کے بزم یعنی محفل کی رونق جو ہے، یعنی اپنے محبوب کو بولتا ہے کہ یہ جو میری اس رونق کی محفل ہے اس سے پوچھ کہ یہ دنیا کی رونق ہے، یہ میرے بے چین دل سے پوچھ کہ میں اس دنیا میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہوں، مجھے تو اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو یہاں پر اکتا جاتا ہوں، مجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مجھے یہاں مائکشی کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ میرے بچوں، مائکشی یعنی یہاں پر شاعر فرماتے ہیں یہ جو محبوب کی محفل ہے، جب محبوب مجھ سے روٹ جاتا ہے، یعنی جب محبوب کی جدائی مجھ پر زیادہ میرا دل بے چین کر دیتی ہے تو میں مائی کا سہارا لیتا ہوں، تو اسی لیے مجھے مائی کشی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، ورنہ مجھے اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ مجھے یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق ہے، نہ مجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی شوق ہے، میں تو یہاں پر اکتا جاتا ہوں، میں تو یہاں پر تنگ آتا جاتا ہوں۔
نہ تھا میں معتقد اعجاز مائی کا بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں معتقد اعتقاد کرنا، اعتماد کرنا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شراب کے معجزے، اعجاز میں معجزہ، شاعر فرماتے ہیں یہ میں ان باتوں پر اعتماد نہیں کرتا ہوں کہ شراب پی کر میں بے خود ہو جاؤں گا اور اپنے غم اور اپنی پریشانیاں بھول جاؤں گا۔ نہیں، میں ان معجزوں اور کرشموں پر اعتماد نہیں کرتا ہوں، مجھے ان پر کوئی اعتقاد نہیں ہے کہ میں شراب نوشی کروں گا اور اپنے سارے غم اور پریشانیاں بھول جاؤں گا، نہیں۔ لیکن مجھے شراب نوشی کے لیے بہت مشکل سے منوایا گیا ہے۔ میں شراب نہیں پیتا تھا، لیکن مجھے اس کے لیے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہے کہ نہیں جی آپ کو شراب پینا، کیونکہ جب میری محبوب کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو میں شراب نوشی کا سہارا لیتا ہوں۔ حالانکہ میں اس شراب پر اعتماد نہیں کرتا ہوں، یہ مجھے پتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پر مجھے یہ اعتقاد نہیں ہے کہ میں شراب پیوں اور میں بے خود ہو جاؤں گا، بے حس ہو جاؤں، میرے سارے غم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، نہیں۔ لیکن پھر بھی میں شراب نوشی کے لیے مجھے اس شراب نوشی کے لیے مشکل سے منوایا گیا ہے۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کی جگہ لایا گیا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ تم تو جنت میں آرام سے تھی، تمہیں یہاں کیوں لایا گیا، اس فضول دنیا میں آپ کو کیوں لایا گیا ہے؟ بیٹا یہاں پر شاد کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا، لیکن شیطان کے وسوسے سے انہوں نے ایک درخت کا جو میوہ کھایا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو اگر شاد فرماتے ہیں اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ غلطی نہ کرتے تو ہم آج اس جنت میں آرام سے ہوتے۔ ہم تو پہلے کس آرام میں تھے، یعنی ایک حضرت آدم کی خطا سے ہم اس خراب دنیا میں اس دنیا میں آ گئے، اس جگہ پر آ گئے، اور یہ جگہ جو ہمارے لیے موافق نہیں ہے، ہمیں یہاں ضرور مشکل سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کہاں وہ جگہ، کہاں وہ جنت کا سکھ، کہاں وہ جنت کا آرام، لیکن کہاں یہ دنیا، یہ فضول دنیا جہاں صرف انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جہاں انسان صرف پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، وہاں تو آرام ہی آرام تھا، سکھ ہی سکھ تھا۔ لیکن کیا کرے، حضرت آدم علیہ السلام کی خطا سے ہمیں جنت سے نکالنا پڑا اور ہم اس دنیا میں آ گئے جو ہمارے لیے کسی بھی صورت میں موافق نہیں ہے۔ باقی والسلام۔